یا مہدی یا مہدی یا مہدی السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر، میں لے کر آئی ہوں پروگرام ابھی وقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا۔ اس پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امام کا ظہور اور ہماری غفلت۔ تو اس میں ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں موجود ہوتی ہیں ذاکرہ اہل بیت اسماء فاطمہ نقوی صاحبہ، جو کہ 20 سال سے ذاکری کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور اس ٹاپک کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی اور مزید ہمیں آسانی سے سمجھا سکیں گی، جو کہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے آج کل کہ امام زمانہ کے ظہور میں جو ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، جو نارملی ہم نہیں جان سکتے، ان کے بارے میں نہیں پتہ، تو ہم ان سے جان سکیں۔ السلام علیکم اسماء، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت اچھا لگ رہا ہے قائم ٹی وی کی طرف سے جو اس پروگرام کو رکھا جا رہا ہے۔ یقین کیجیے امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرنا ویسے تو مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے، اور اس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہی وقت ہے، کے امام اور یہ وقت کے امام کے بارے میں، اور یہ دور حاضر کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس وقت مطلب اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس زندگی میں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جس طرح وقت بڑھ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں تیاری میں بھی تیزی لے کر آنی چاہیے، کیونکہ بالکل مہوش، اور آپ یقین کیجیے کہا گیا ہے کہ وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی وہ اتنی ہے کہ ظہور امام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ظاہر سی کسی بات بھی ہے۔ لمحے۔ جس طرح آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں جس طرح سے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ دشواریاں بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسماء، پہلا میرا سوال ہے کہ غیبت کا آغاز کب ہوا؟ کیا امام زمانہ پہلے لوگوں کے سامنے آتے تھے؟ جی مہوش، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب سے ان کی ولادت ہوئی تھی تو بہت کم اصحاب باوفا، یعنی امام حسن عسکری کے جو بہت معتبر ترین اصحاب تھے انہوں نے ہی زیارت امام زمانہ کی تھی۔ ایون کے لوگوں کو یہ تھا کہ شاید امام حسن عسکری کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، اور امام زمانہ کی غیبت کا آغاز کہا جاتا ہے کہ 5 سال کی عمر مبارک تھی امام کی، اور جب امام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ یعنی امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد امام پردہ غیبت میں ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام کی جو پہلے غیبت تھی وہ غیبت صغرا تھی، جس میں امام کی ملاقات کچھ نائبین سے ہوتی تھی، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جس میں امام کی ملاقات نائبین سے تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے تقلید کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ہم علماء کے ذریعے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تاکہ وقت کے امام کی ظہور کی تیاری کر سکے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، آپ مجھے اس میں ذرا سا تقلید کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ جیسے ہم بچوں کی رہنمائی کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی تقلید کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ تقلید کیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ جس طرح سے امام موجود نہیں ہے، دیکھیں ابھی بے شک ہمارے امام خدا انہیں سلامت رکھے وہ موجود ہیں دنیا میں، لیکن ہم امام سے ویسا رابطہ نہیں رکھ سکتے جیسا کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم رابطہ کریں۔ جیسے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اگر کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے تو مکینک کے پاس جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر دین میں کوئی مسئلہ ہو، نماز میں مسئلہ ہے، روزوں میں مسئلہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کیا جس طرح ہم اپنے بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے ماہر ترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس طرح کا دین میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں ماہر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس ماہر کو مجتہد کہا گیا، کہ وہ جو دنیا میں سب سے زیادہ یعنی امام کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی تقلید، ہم تو امام زمانہ کی ہی تقلید کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔
بالکل. اور ان کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات کہ آپ یقین کیجئے کہ جس طرح سے میں ایک مثال دیتی ہوں عموماً اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی، کہ جس طرح جب رسول خدا نے قلم و قرطاس مانگا تھا تو لوگوں نے یہی کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ ان کا نعرہ غلط نہیں تھا، وہ کتاب قرآن جو کتاب خدا بھی ہادی تھی، لیکن ہادیان میں شامل ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے نعرہ غلط لگایا تھا کہ قرآن کافی نہیں ہے، بالکل، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اگر ناطق قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو لیں گے تو ہمیں کچھ بالکل حاصل ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یعنی بالکل. انہوں نے معصوم کے حکم کو نہیں مانا. رسول خدا کا کہنا کافی تھا کہ مجھے یہ چاہیے اور انہیں دینا تھا. انہوں نے ماننی تھی معصوم کی بات. تو کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے معصوم کی بات نہیں مانی، تو اگر آج بھی ہم تقلید نہیں کرتے اور ہم بالکل کہتے ہیں امام زمانہ کی ہم تقلید کرتے، تو دیکھیے یہ بھی دیکھا جائے تو یہ سب حکم امام سے ہی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ بالکل ایسا. اگر دیکھیں، میں کہوں گی کہ بظاہر تو ہمیں کوئی ایسی نہیں ملے گی، لیکن ہمیں بہت ساری روایتوں میں بیان ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح میں نے پھر تذکرہ کروں گی امام زین العابدین کا. امامت غیبت میں تھی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس وقت لوگوں کو فتوے دے رہی تھی. اسی طرح بہت بالکل سارے اماموں نے کیا کہ اپنے اپنے نائب بنا بنا کر دوسرے علاقوں میں بھیجے، اور جو ان کی بات بالکل مانتا تھا دین بالکل کو ایسا ہی پھیلانے کے تھا کہ لیے. اس نے امام کی بات مانی. تو بالکل یہی ہے، ایسا یہ ہی. نہیں کہ مجتہدین، بلکہ ہم تقلید کر کے بہت بڑی مشکل سے نکل جاتے ہیں. بالکل دیکھیں اگر میں بالکل خود ایسا ہی. ریسرچ کرنے بیٹھوں گی تو آئی تھنک مجھے بڑا ٹائم لگے گا، سنت کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا اور پھر ایک مسئلے کا حل بالکل نکالنا. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. ہم بہت بڑی مشکل سے نکل جاتے ہیں. تو میں بچوں سے یہی کہوں گی اور تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ خدا را علماء کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، کیونکہ جس بالکل قوم نے اپنے علماء کی عزت نہیں کی، رسپیکٹ نہیں کی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو کامیاب سکتی. نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا اسما، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ امام کی غیبت جو شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد سے امام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ دیکھیں امام تو موجود ہیں، وہ بہت پیاری بات ہمارے علماء آیت اللہ بہجت عالم آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام حاضر ہیں، ہم غیبت میں ہیں. بالکل ایسا انہوں نے ہی ہے. مثال دی کہ اگر ہم امام کو شدت سے پکارتے ہیں تو امام بہت ہمارے قریب ہوتے ہیں، اور باتیں ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. یہ ہماری نظر کی کمزوری کہ ہمیں نظر نہیں آتے. باقاعدہ ایک واقعہ بھی ہے کہ علی، ایک نام تھا، ایک عالم تھے، ایک علی بہزیار نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بہت شدت سے خواہش ہوئی امام سے ملاقات کی. میں حج پر جاتا تھا تاکہ امام سے ملاقات کر سکوں، ہر سال حج پہ جاتا تھا. امام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں رونے لگا کہ امام کون سی ایسی بات ہے میری آپ سے اب میں حج پر نہیں آؤں گا. جیسے یہ کہا تو باقاعدہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے آقا بلا رہے ہیں. کہا جب میں اس خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں حجت خدا پہلے سے موجود ہیں. میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا تھا ہم جب بھی تمہارے پاس تھے. یہ اور سبحان بات ہے اللہ. تم ہمیں دیکھ نہیں سکے. تو یہ بالکل نہیں کہ امام ہم سے غافل ہیں، ہم امام کو پکارتے ہیں، امام ہمارے قریب ہوتے ہیں. یقین کیجیے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ محسوس کرنے کی بات ہے، تو ہمارے گناہوں کے پردے اگر ہماری آنکھوں سے ہٹ جائیں، ہمیں ہمارے سبحان اللہ. وقت کے امام بہت قریب نظر آئے. وہ ایک بالکل ایسا. شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ پیراہن تقوی کا آنکھوں کو پہنا لو ورنہ ننگی سبحان آنکھوں اللہ. کو نہ مہندی کی زیارت ہوگی. وہ بے آنکھیں شک جو حرام دیکھنے کی عادی ہیں وہ کیسے اپنے وقت کے امام کو، وقت رخ کے پر امام نور دیکھ. کو دیکھ سکتے ہیں. مولا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم بھی مولا کی زیارت کر سکیں، اور الہی ہمیں آمین، الہی اتنی آمین. توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں تاکہ ہم مولا کی زیارت کر سکیں. اور مہوش میں ایک بات بولوں کہ صرف زیارت کرنا کافی نہیں ہے. دیکھیے اگر دیکھا جائے تو شبر نے بھی وقت کے امام کی زیارت کی تھی، زیارت کی. عمر بالکل سعد بالکل نے بھی کی تھی، لیکن زیارت ایسے ہو کہ معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ان کے کم لشکر سے میں کم شامل ہوں. ہم ان کے کہیں لشکر میں قریب نہیں شامل لیکن ہوں. ان کے لشکر میں شامل رہیں بس. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ، ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا کسی نے کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ اپنے اندر اخلاص لے آؤ، اعمال کو پاکیزہ کر لو، تمہارے امام خود تمہارے دروازے پہ آ جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب اتنی قریب ہمارے امام ہیں. اور جب بھی زیارت ہو، میری تو خواہش ہے کہ مولا جب بھی آپ کے روبرو حاضری ہو تو کم سے کم ہم باعمل ہوں اور آپ کی معرفت کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہوں. الہی آمین. الہی آمین. بہت خوبصورت ہوا ہے. اچھا میرا اسما سوال ہے آپ سے
کہ امام زمانہ غیبت میں رہ کر ہمیں کس طرح فیض کر رہے ہیں. تشیعوں میں سے جب ایسے سوالات آتے ہیں تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ اکثر ہم حدیث پڑھنے جاتے ہیں، سب سوال کرتے ہیں جب امام ہے ہی نہیں سامنے، تو کہتے ہیں ہم انہیں جتنا دور خود سے سمجھیں گے ہمیں اتنے ہی دور محسوس ہوں گے. اور خود بالکل. کہا جاتا ہے امام کے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا کا ہاتھ اگر ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو ہم پر ناگہانی آفات نازل ہو جائے. تو یہ حجت خدا کے وجود کی برکت ہے کہ جس طرح سورج بادلوں میں چھپ کر پوری دنیا کو منور کر سکتا ہے، تو نور آفتاب تو اگر دیکھا جائے بے نور شک، بے شک. ولایت، نور امامت کے سامنے تو نور آفتاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر بالکل پوری ایسا ہی. دنیا کو منور کر سکتا ہے، تو امام بھی پردہ غیبت میں رہ کر اپنے وجود کی برکت سے تمام لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوب، بہت اچھا اسما آپ نے بیان کیا. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ اپنی میزبان مہوش ناصر کو اور اسما کو اجازت دیجیے. قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی وقت ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یا مہدی یا مہدی یا مہدی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان.